بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سماعتوں کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں تک میری آواز کے ساتھ ساتھ میری صدا بلند ہو رہی ہے، ان تمام سماعتوں کو میری طرف سے پہلے رمضان کی تکمیل اور جہاں پر دوسرے رمضان کی ابتدا ہو چکی ہے اس کی بھی مبارکباد اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی سلامتی، بہت سی عزت، بہت سی عظمت، اور ہر آنے والے دن میں جہاں سختیاں ہیں، آسانیوں کا حصول کے ساتھ آپ کی خدمت میں آمین کہتے ہوئے اس مقام کو جہاں پر ہم اکثر و بیشتر اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، خواہ میری شاعری ہو، میں خیر اس کو شاعری تو نہیں کہتا، ایک آمد کا سلسلہ ہے، کبھی نہ کبھی بن جاتا ہے، کبھی نہیں بنتا، کبھی الفاظ مجھ سے روٹھ جاتے ہیں تو کبھی میں الفاظوں سے، کبھی ترتیب مجھ سے خفا ہو جاتی ہے اور کبھی مجھ سے کچھ ایسی بے ترتیبی سی ہو جاتی ہے کہ شعر تو دور کی بات، اپنی کہی ہوئی بات کبھی مقصد اور مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ جہاں تک معاملہ ہے ہماری سوچ، سمجھ، فکر، انداز گفتار کا، تو یہاں تک اتنا ہی کہہ دینا شاید کافی نہ ہو کہ خالی ہاتھ، خالی جھولی اللہ رب العزت آپ کے سامنے آ کے نہیں بھرتا، اللہ کی ذات پاک وجوہات بنا دیتے ہیں۔ بہت سی وجوہات آپ کے سامنے اللہ رب العزت اس انداز میں لے آتا ہے کہ آسانیاں آپ کا مقدر بن جاتی ہیں اور ان آسانیوں کا حصول آپ پر حلال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی زندگی نہ کہ بامقصد، انتہائی بامقصد، فقط بامقصد نہیں، انتہائی بامقصد، غور طلب اور صاحب فکر، اگر فکر کے ساتھ آپ کو رزق عطا ہو، سوچ عطا ہو، معاملات عطا ہوں، تو پھر آپ کی یا آپ کا شمار جو ہے وہ فقط صاحب عزت لوگوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بھی اوپر کہ جو اللہ کے دیے میں سے آگے تقسیم کار بنتے ہیں، آپ کا شمار ان میں بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب کو پتہ ہے، سب کو علم ہے اس بات کا کہ غلطیاں اور کوتاہیاں انسان کے ساتھ انتہائی خوبصورتی سے لپٹی ہوئی ہیں۔ جن کو اپنی خوبیوں کا علم ہے اور وہ اس پہ اترا رہے ہیں، وہ بھی غلطی پہ ہیں اور غلطی کر رہے ہیں۔ جن کو یہ علم ہے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یہ جو ہمارے پاس موجود ہے یہ تیرا ہے، کب کہاں کیسے کس طرح سے ختم ہو جائے گا اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ آپ کے پاس موجود علم، آپ کے پاس موجود دولت، آپ کے پاس موجود عزت، آپ کے پاس موجود روحانیت، آپ کے پاس موجود وسائل، آپ کے اندر موجود مسائل، آپ کے ہر عمل کا رد عمل، ظاہری رد عمل، باطنی رد عمل، سب کچھ آپ تک پہنچ چکا ہے، پہنچتا رہے گا اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تسلسل قائم رکھنا ہی تو ایک مسئلہ ہے، ہم قائم نہیں رکھ سکتے، رکھ پاتے نہیں ہیں۔
جو بارہا کہتے ہیں، جو بار بار یہ کہتے ہیں، دہراتے ہیں اس بات کو کہ ہم صاحب علم ہیں، صاحب وجد ہیں، مکمل کوئی بھی نہیں ہے، نہ کہ مکمل ہو سکتا ہے، نہ کہ مکمل ہوگا۔ جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کی وجوہات ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ضرور ہیں اور رہیں گی۔ جو وجوہات بنتی ہیں ہماری غلطیوں کی، جب ہم اپنی ذات کو الجھاؤ میں یا ایسی سوچ میں، ایسی فکر میں، ایسی تلاش میں، کھوج میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ جس میں ہم اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ جو ہماری یہ طلب ہے، موجود ہمارے اندر تڑپ ہے، یہ جو باوجہ ہے یا بے وجہ ہے، با مقصد ہے یا بے مقصد ہے، ایک ایسی کھینچ ہے دل میں، ایک ایسی چبھن ہے، ایک ایسی ریکوائرمنٹ ہے، ایک ایسی ڈیزائر ہے کہ جن کو پا لینے سے شاید سکون آ جائے۔ گارنٹی نہیں ہے، نو گارنٹی کہ سکون آئے گا کہ نہیں آئے گا، لگ رہا ہے آ جائے گا، ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے نہ آئے، کوشش ہے۔ ایسی ہی ایک کوشش، ایسا ہی ایک عمل، ایسی ہی ایک شرارت کہہ لیں، کچھ بھی ایسا کہہ لیں، جو ایک خاص عرصے سے میرے ساتھ چل رہا تھا، وہ ظاہر ہوا اس صورت میں کہ جو میری ایک ہی آئی ڈی تھی، وہ فیس بک والوں نے ڈسیبل کر دی۔ اس سے منسلک کچھ ایسے پیجز تھے جن کی وابستگیاں میرے ساتھ فقط اس سے زیادہ اور کیا ہوں گی کہ جو سوچتا تھا لکھ دیتا تھا۔ کوئی خاص ترتیب نہیں تھی، کوئی خاص ترامیم بھی نہیں تھی ان کے اندر، مگر ایک ساتھ تھا اس عزت کا جو آپ کے الفاظ کی صورت میں، آپ کی لائکنگ کی صورت میں، ڈس لائکنگ کی صورت میں، آپ کے خوبصورت کمنٹس کی صورت میں میرے ساتھ تھا۔ نہ تو میں نے کسی کو متاثر کرنے کے لیے کبھی لکھا، کبھی کہا، کبھی سوچا یا کبھی بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین کہ جب میں آپ سب کو اپنی ذات کا ایک حصہ یا وجود سمجھتا ہوں، جب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں سجدہ ریز ہو کے، ہاتھ اٹھا کے، جھولی پھیلا کے، کسی سوچ کے عالم میں، کسی ایسی گہری سوچ کے عالم میں کہ مجھے خود بھی اپنا وجود کہیں پر نظر نہ آ رہا ہو اور میں مانگ رہا ہوں اس ذات سے جو پوری کائنات، پوری یونیورس کا خالق و مالک ہے، عظیم ہے، بہت بلند ہے، بلند و بالا ہے، اللہ رب العزت، اسی سے مانگتا ہوں، مانگتا تھا اور ہمیشہ مانگتا رہوں گا۔ کیونکہ مانگنا اور اس سے مانگنا کہ جو پوری کائنات کو نواز رہا ہے، یہ کبھی بھی غیر فطری عمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اندازوں میں، مانگنے کے طور طریقوں میں فرق ہو سکتا ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے آج تک کبھی اللہ رب العزت کی ذات کی عطا کرنے میں دیر سویر پہ شک نہیں ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ جو فائل سبمٹ ہوتی ہے، اگر اس پہ کوئی آبجیکشن بھی آ جائے تو اللہ کی ذات پاک کی جب رحمت کا واسطہ دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یا اللہ، یہ مجھ گناہ گار کی پلیتی، یہ گناہ، یہ جو کچھ بھی ہے، میرے وحدہ لا شریک، تیرا کسی کو شریک نہیں بنایا، تجھے وحدہ لا شریک مانا، جانا، سوچا، سمجھا، ایسے واقعات، ایسے معاملات جس میں تیری ذات پاک ہمیشہ ساتھ رہی، کھڑی رہی، وہ تجھی سے مانگ رہے ہیں، تیری ذات سے ہی مانگ رہے ہیں۔
ثم الحمدللہ کے مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ میری اس آئی ڈی کو بند کرنے کے پیچھے یا کروانے کے پیچھے کچھ خاص قسم کے میسیجز تھے جو مجھے کچھ عرصے سے آ رہے تھے، کہ جس میں کچھ غیر اخلاقی گفتگو بھی شامل تھی، لیکن یہ ایک سلسلہ تھا کہ یہاں پر آ کے نہ تو میری سوچ ختم ہو چکی ہے یا ہو سکتی ہے، یہاں پر آ کے نہ تو میں ان پیجز کا محتاج ہوں، یہاں پر آ کے نہ اگر ایک فیس بک کی آئی ڈی چلی جائے گی تو باقی نہیں بن سکتی، ایسی کوئی چیز ذہن میں نہیں تھی۔ فقط یہ ضرور آیا تھا کہ جب وحدہ لا شریک، جن کے لیے آپ کی ذات پاک مجھے لفظ عطا کرتی ہیں، جو لفظ حرف دعا بن جاتے ہیں، حرف تعظیم بن جاتے ہیں، حرف التجا بن جاتے ہیں، جب آپ مجھے وہ الفاظ عطا کرتے ہیں تو میں اسی مان سے آپ کے آگے کبھی جھک کے، کبھی ہاتھ اٹھا کے، کبھی جھولی پھیلا کے دعا کرتا ہوں، اور اس یقین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہماری مشکلات، ہماری سختیاں، ہماری تنگیاں ہماری ہی وجہ سے ہیں۔ یا اللہ تو ہم میں یہ وجوہات دور فرماتے ہوئے جو ہمارے اس پیج کے حاسدین ہیں ان کو اللہ کی ذات پاک ہدایت عطا فرما۔ جو ہمیں نہیں چلتا ہوا دیکھنا چاہتے یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ رب العزت جب ہدایت عطا کر دیتے ہیں تو ہدایت پا لینے والے با کمال ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر سوال کرنے کا انداز بھی اس طور کا پا لیتے ہیں کہ بس سوچتے ہیں تو اللہ کی ذات پاک اپنی بے شمار رحمتوں سے نواز دیتی ہے، ایسا نواز دیتی ہے، ایسا نواز دیتی ہے کہ اس در پہ، اس گھر پہ کبھی کمی نہیں آتی، کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی معاملات نہیں بگڑتے۔ تو جس نے جو کیا اس کا اپنا ظرف تھا۔ میں آج بھی اپنی عزتوں میں، بھائیوں میں موجود ہوں۔ اللہ رب العزت کی شان ہے، نہ گلہ ہے کسی سے، نہ گلے کرتا ہوں، میں خاموش رہتا ہوں اور خاموشی سے صبر کرتا ہوں۔ آگے اللہ کی ذات پاک خود بخود نپٹ لیتی ہے۔ میں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ میں تو صرف سلنڈر کرتا ہوں، فقط سلنڈر۔ جہاں تک بات ہے جو ہو چکا ہے وہ ماضی ہے، اس کے بارے میں مزید کیا سوچوں اور کیا نہ سوچوں۔ چلا گیا، پتہ نہیں یہ بھی آئی ڈی کب تک رہے گا، کب تک نہیں رہے گا۔ یہ بھی چلا جائے گا، فیس بک بھی چلا جائے گا، اور جو 100 طرح کے سوشل سرکلز جو بنتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی کب ختم ہو جائیں اس کا بھی کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ میں نے آج ایک مختصر سی گفتگو میں ایک ایسی بات سیکھی، ایک ایسی بات سنی کہ میرے دل نے، میری روح نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ تو جس ہیلے بہانے سے فقط اپنا سوچتے ہوئے اللہ رب العزت سے جو مانگ رہا ہے، مانگ لینا تیرا حق ہے، لیکن خالی ایک حق کو دیکھ کے اگلے کے ساتھ ناحق کر دے، یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ نفرتیں، قدورتیں ہیں کہ جو اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس کو ذبح کروا کر اپنا پاؤ گوشت لے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو میں اللہ رب العزت کے آگے جھکتے ہوئے خلوصتاً، نیتاً یہی بات کروں گا، اللہ ہی کا واسطہ دیتے ہوئے بات کروں گا کہ جو لوگ آپ کی بہتری کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں،
یا اللہ تو ان کے دماغوں کو کم سے کم ایسا ضرور فرما دے کہ جو بڑے بڑے دعوے دار بن کے اپنی آئی سکیننگ کی بات کرتے ہیں کہ ہم تو دیکھتے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ فلاں شخص کیسا ہے، فلاں خاتون کیسی ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ خیر، یہ سارے تجربات اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود تھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اب بات آتی ہے تقسیم کی طرف۔ میں اپنی بات کو وہاں سے ہی شروع کرتا ہوں جو میں نے ایک سطر لکھی ہے اسی لائف کنورسیشن کے اوپر۔ میں وہاں پر آ کے آپ سے یہ گزارشتاً ضرور کہنا چاہوں گا، بلکہ کہہ رہا ہوں اور کہہ بھی اس انداز سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ذات پاک میرے اس کہے کو آپ سب کے حق میں قبول و منظور فرماتے ہوئے مجھے یہ موقع عطا فرمائے کہ میں اپنی زندگی کے اندر جب آپ کی ایک انگلی کسی دوسرے کی طرف کی ہوئی اور 4 انگلیاں آپ کی طرف جب واپس آتی ہیں، اس کے لیے آپ کے اندر ہیلنگ پروسیس ہونا چاہیے۔ آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے ارد گرد دیکھیں، باہر دیکھیں، جہاں پہ مرضی دیکھیں کہ اگر آپ ایک ہی جگہ پر رک جائیں گے، ساکت ہو جائیں گے، تو مت بھولیے کوئی اور گزر جائے گا۔ آپ تو شاید دھوڑ اڑاتے ہوئے جائیں، وہ دھوڑ بھی نہیں اڑائے گا، وہ آپ کے لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوں کو استعمال کرتے ہوئے چلا جائے۔ ہماری سوچیں نہ جانے کیوں اس 4 دیواری کی طرف ہمیشہ رہتی ہیں کہ جس کی ایک دیوار گری ہوتی ہے۔ قبضہ مافیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے، فقط زمینوں پر نہیں، دکانوں پہ نہیں، گھروں پہ نہیں، دماغوں تک کو ہائی جیک کرنے کی مکمل کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں ان سب کے شر سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمیں خاص اس عطا سے نواز دے یا اللہ کہ ہم کبھی تیری ذات پاک کے آگے منکر کی صورت میں، جاہلیت کی صورت میں، منافقین کی صورت میں کبھی پیش نہ ہوں۔ تیرے سامنے جب بھی آئیں، تیری وحدانیت کو مانتے ہوئے، تیری وحدانیت کو سوچتے ہوئے، تجھے پکارتے ہوئے آئیں، اور اتنے مضبوط یقین سے آئیں کہ تیری ذات جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے، اپنی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز رہی ہے، نواز سکتی ہے، نواز چکی ہے۔ جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری تلاش میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ تلاش میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ لفظ تلاش ایک وزن رکھتا ہے، اس تلاش کے پیچھے کوئی وجود ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی فکر ہے، کوئی مقام ہے، کوئی مکان ہے یا دکان ہے یا شخص ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس کے آگے آپ اپنے آپ کو محسوس کر چکے ہوتے ہیں کہ آئی ایم نتھنگ، اب میں کچھ نہیں ہوں، اب جو ہے وہ یہ ہے، جو ہے وہ یہ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، نہ تھا، نہ ہوں، نہ کبھی ہوں گا۔ مجھے حالت تکمیل میں آنے سے پہلے اپنی ذات کی نفی جہاں جہاں درکار تھی، باوجود کوشش کے میں ہر مقام تک وجہ برداشت نہیں چھوڑ سکا یا نہیں حاصل کر سکا یا نہیں لے سکا۔ مگر یہ تلاش ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اکثر و بیشتر ہم اپنی زندگی کا اختتام یا کمی یا کسی بیماری کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تلاش ہے، اور تلاش میں جب وہ مقام ہو کہ جس کی کھوج میں آپ ہوں اور وہ کھوج آپ کی تلاش کا حاصل بن کے آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو مل جائے، آپ کو عطا ہو جائے، آپ کی ملکیت میں آ جائے، آپ کے زیر اطاعت آ جائے، وداؤٹ اینی کانٹیکٹ،
وداؤٹ اینی ریوارڈس، کک بیکس. جب آپ کو وہ چیز عطا ہو جاتی ہے، اس کو اپنے اندر قائم رکھنا، سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مشکل. آپ کو یہی لگے ہر مقام پر، ہر جگہ پر کہ فلاں نے آپ کو گالی نہیں دی، آپ نے فلاں کو گالی دی ہے، آپ گلٹی ہیں. اور وہ مقام بھی آ جاتا ہے ہماری زندگیوں میں کہ جب ہم اپنے آپ کو گلٹی اس حد تک کر دیتے ہیں کہ ہماری تلاش خود ہمیں ہماری ہی قبر کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے. ہماری ہی تلاش مایوسی اور ناامیدیوں کا ایسا لباس پہنتی ہے کہ ہماری سوچ، ہماری آنکھیں، ہمارے قلب کسی حد تک نہیں، کافی حد تک تکلیف میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں. ہم لاکھ کہتے رہیں کہ جس کی تلاش تھی وہ ملا مجھے، اب کھو گیا اب کھوج میں ہوں، اس سوچ میں ہوں جب پایا تھا، اس کو میں وہ مقام کیوں کر نہیں دے پایا کہ آج میں اس کے پیچھے ہوں، دیوانہ وار ہوں، حالت غیر میں ہوں، جس بھی طریقے سے ہوں، اب میں اس کے پیچھے ہوں. کبھی وہ دور تھا میں مانگتا تھا، پھر وہ دور آیا کہ اللہ رب العزت نے عطا کر دیا، پھر وہ مقام آیا کہ جو حاصل کیا تھا اب اس کی ترسیل کا بھی تو کوئی کام کیا جائے. خواہ اسے آپ کسی سیاسی اثر و رسوخ کے تحت یا لالچ کے تحت، کسی بھی تحت، وہ تو وقت فیصلے کرتا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، اور اللہ کی ذات پاک نے رد عمل کو اس کو آج کہاں لا کھڑا کیا. یہ سب اللہ کی شان ہے. کچھ لوگ اپنی زندگی میں 5 بار زیرو ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات پاک ان کو نوازتے ہوئے پھر ہیرو بنا دیتی ہے. ایسی بہت سی سوچیں ہماری عزتیں جو سن رہی ہیں، موجود ہیں گھروں میں، ان کو بھی اس چیز کا خاصا اندازہ ہوگا، ان کو علم ہوگا کہ ہماری کھوج میں حاصل ہو کے چلے جانے والی اگر کوئی صورت آ جائے، کوئی سیرت آ جائے، کوئی وجود آ جائے، پہلے تو ہم اپنی آنکھوں میں اپنی طرف آنے والے اس ایک سوچ کی حامل سمجھ لیں، یا ایک کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو اسی طرح کچھ چہرے آپ کے فقط خیالات میں ہو کر جب آپ کے سامنے حقیقت میں آ جائیں اور پھر چلے جائیں، تو اس دکھ، درد، تکلیف کا اندازہ لگانا ہر کسی کے بس میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے. پھر آ جاتی ہے وہ بات کہ جس تن لاگے وہ تن جانے. تو میری اللہ رب العزت سے یہ خصوصی دعا ہے کہ میرے پالنے والے، تیری ذات پاک بہتر جانتی ہے کہ کب سے التجا کی حالت میں ہوں. اب جب عطا ہوا ہے تو اس کو پاکیزہ، خوبصورت، خوب سیرت، با کمال، با جمال، با مقصد، با وجہ رکھتے ہوئے اپنی پناہ میں لے لے. مجھ سے وہ غلطی سرزر نہ ہو جائے کہ میں پھر سے تیری عطا کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے کھو دوں اور تیری رضا سے دور ہو جاؤں. مجھے بچا لے میرے مالک، مجھے بچا لے. ٹھیک اسی طرح کہ جب ہم حالت شعور کی دلدل میں اپنے آپ کو اتارتے ہیں تو اس میں کبھی بھی قدم پہلے نہیں اندر جاتے، ہم شعور میں جاتے ہی سر کی طرف سے ہیں. سب سے پہلے سانس بند ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ذہن حاکم شعور ہے، ہماری سوچیں حاکم شعور ہیں.
ہماری ذہنی تھی تو بتاتی ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو عطا میں دعا ملی، عطا میں اولاد ملی، عطا میں رشتہ ملا، عطا میں بے شمار نعمتوں کا وہ ظہور ملا کہ جس کو آپ نے حالت شکر کی قلت کی وجہ سے کھو دیا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے ہم اپنی کیاری میں کچھ پھلدار پودے لگا دیتے ہیں، پھولدار پودے لگا دیتے ہیں، سبزیوں کی سی صورت کے پودے لگا دیتے ہیں، اور اسی دوران اگر بیچ میں عید الاضحیٰ آ جائے اور ہمارے ہی گھر کا بکرا، گائے، ویڑا، ویڑی، بھیڑ آ جائے اور وہ اس کے اوپر اپنے ہونٹ رکھتے یہ کھانا شروع کر دے، تو فوراً سے پہلے ہمارے اپنے ہی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، کیا ہو گیا، یہ تو اللہ کے راستے میں قربان ہونا ہے۔ جب ہم وقتی ضروریات کو، وقتی خواہشات کو، وقتی امکانات کو، وقتی اہمیت والے معاملات کو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ترتیب سے خراب کرتے ہوئے، جس کو جو دینا ہے، جس سے جو کرنا ہے، جس سے جو ملنا ہے، جس سے جو ملنے کے بعد کے معاملات طے کرنے ہیں، ہم اس کو ایک طرف کر دیں، اور جس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے اس کو ایک طرف کر دیں، اور خود اس کے پاس چلے جائیں کہ جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو اس میں تقدیر والے کی غلطی توبہ نعوذ باللہ نہیں ہے، ہماری تدبیر میں غلطیاں آ جاتی ہیں، ہمیں حاصل ہی نہیں ہوتا، ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، ہمیں جو چیز موجود ہے، آ چکی ہے، ظہور پذیر ہے، آپ کے سامنے ہے، سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے آپ کو اس معاشرے میں عزت دلائی ہے، ایک نام دلایا ہے، ایک عزت دلائی ہے، صاحب علم کیا، صاحب شعور کیا، آپ کے الفاظوں کو با مقصد با وجہ کیا، آپ ہی کے سامنے آپ کی خواہش، آپ کی تلاش جب آ جاتی ہے، آپ کو مل جاتی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک لک لائک اے پیپر، یو ہیو اے پیپر، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس آ چکا ہے، اگر آپ اسی کا جہاز بنا کے اڑا دیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ ہوا کم ہے، ایک دم سے تیز آئی اور یہ میری دسترس سے دور چلا گیا، میں ابھی لے کے آتا ہوں، میں ابھی ایسے کرتا ہوں، میں ابھی ویسے کرتا ہوں، پھر نہیں، اڑ گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا، تالی مار اڑانا باہو، اسی آپ پہ اڈن ہارے ہو، تو وہ جو اڑ گیا اب اس کی کیا بات کریں گے آپ، پھر اسے تلاش ہی کریں گے آپ، ایک وہ تلاش کہ ڈیمانڈنگ ہے، یا اللہ عطا کر دے، یا اللہ نواز دے، آ گیا، مل گیا، اور ملنے کے بعد جب چلا گیا، پھر جب ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، پھر اس تلاش میں آپ نہیں رہتے، خود آپ کے چہرے، آپ کے لفظ، آپ کے انداز، آپ کا لباس، آپ کی گفتار، یہاں تک کہ آپ کی خوراک، یہاں تک کہ آپ کی ملن ساری تک، سب کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ پہلے فقط ایک دل لگا ہوتا ہے نا کہ یا اللہ عطا کر دے، یا اللہ پاک، اے وحدہ لا شریک، عطا کر دے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، اے ہمیشہ موجود رہنے والے، عطا کر دے۔ عطا ہو گئی، عطا ہو گئی، آپ کو عطا مل گئی، آپ کو حصول ہو گیا، اب آپ کے سامنے ہے، پھر آپ نے کیا کیا؟ فقط ایک دل کو اپنی غرض یا اس وقت اور موقع کی مفاد پرستی میں دل کے آگے ایک دیوار سی بنا دی، اور یہ سوچ کے بنائی کہ اس کو میں خود ہی گرا دوں گا، میں نے بنائی ہے، میں ہی گرا دوں گا، میں نے اس کو راضی کر لیا تجھے پانے کے لیے
میں نے اس وحدہ لا شریک کو راضی کر لیا تجھے پانے کے لیے. اب تجھے پا لیا ہے, تجھے بھی راضی کر لوں گا. تو کہیں نہیں جائے گا, تو میرے سامنے رہے گا, تیرا وجود میرے سامنے رہے گا. جب اس نے تجھے مجھے دے دیا ہے تو بس اب تو میرا ہے. لیکن بندیا میرا میرا نہ کر, تیرا کچھ بھی نہیں. جو تجھے دے سکتا ہے وہ تجھ سے لے سکتا ہے. گیا پھر, جسے رو رو کے مانگا تھا اب رو رو کے تلاش کرو. جسے رو رو کے مانگا تھا اسے رو رو کے تلاش کرو. پہلے تو دل کے معاملے تھے, اب اپنا سب کچھ اسی تلاش پہ لگا ہوا لٹا ہوا بکھرا ہوا دیکھو, اور پھر سوچو شاید مل جائے, شاید مل جائے. کیسے ملے گا؟ اللہ سے مانگو گے, کس منہ سے مانگو گے, کس انداز سے مانگو گے, کس وجہ سے مانگو گے, وہ نہیں ملتا. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یار اس کی عمر ٹھیک ٹھاک ہے, سمجھدار ہے, اور دانائی اس میں شامل ہوگی. اور ہم لوگوں کی عمروں سے ان کی دانائی کا ایک تناسب نکال لیتے ہیں. پھر گفتار ہماری کچھ اس طرح یہ صورت ہوتی ہے کہ ہم اس گفتار کے اندر اس چیز سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں کہ ہر دل میں معصومیت موجود ہے, خواہ وہ قاتل ہے, خواہ وہ زانی ہے, خواہ وہ چور ہے, وہ ڈکیت ہے, وہ کرپشن کر چکا ہے, کر رہا ہے, کرنے والا ہے. ہر کسی کے دل میں ایک معصومیت موجود ہے. بس اللہ کی ذات پاک اسے ڈسیبل کر دیتا ہے. اللہ پاک اس معصومیت کی صفت کو اس کے اندر ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہوئے دفن کر دیتا ہے. پھر اس شعور کو اس کے اندر سے نکال کر ختم کر دیتا ہے, اس کی ان سوچوں کو کہ جس میں اللہ رب العزت کا خوف موجود رہتا تھا. پھر غلطیوں کا تناسب بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اختتام مقام عبرت کی صورت میں بدل جاتا ہے. معصومیت ہوتی ہے, اللہ پاک واپس لے لیتا ہے. چلے ایسے ہی کہہ لیں کہ آپ ایک خاص عمر تک کی جانے والی شرارتوں کی وجہ سے ایک اپنے خاندان میں شہرت رکھتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو وہ مقام عطا کر دیتے ہیں کہ جیسے ہماری اولاد کی شرارتیں, ان کی ہنسی مسکان, ان کا سوتے ہوئے میں ہنسنا, ان کا ہاتھ پکڑ کے چلنا, بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں جن کو ہم اپنے اندر ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دیکھو, یہ آپ کے بچپن کی تصویر تھی, اب آپ ایسے کیوں کر رہی ہو, آپ تو بچپن میں بالکل ایسا نہیں کرتے تھے یا کرتی تھی. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ایکٹیو ہیں. معصومیت فل ایکٹیو ہے, 100% ایکٹیو ہے. اب جیسے چھپن چھپائی کھیلتے تھے, چھپ جاتے تھے, تلاش کرتے تھے, پھر تلاش کر لیتے تھے, پھر اگلے مقام کی طرف جاتے تھے. پھر اس دوران جن کو اللہ رب العزت نے معصومیت کے ساتھ شعور بھی عطا کیا ہے, وہ پھر ہم تقسیم کر لیتے ہیں. بھئی یہ جو فلاں شخص ہے یہ زیادہ تر ایسے مقامات پہ جا کے چھپتا ہے, فلاں شخص ایسے مقامات پہ چھپتا ہے, اس کو ڈر لگتا ہے, یہ روشنی کی طرف جا کے چھپتا ہے, فلاں اس طرح, فلاں اس طرح. آپ کی آئیڈیالوجی کسی حد تک صحیح ہوتی ہے اور آپ سب چھپے ہوا کو پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح, ٹھیک بالکل اسی طرح ہمارے اندر موجود معصومیت ایک مقام پہ آ کے چھپ جاتی ہے. اگر
ہم اس معصومیت کو اپنے اندر اپنی سوچوں میں بار بار مخاطب کرتے ہیں، وہ موجود رہتی ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے حرکات و سکانات میں وہ معصومیت بھی بولتی ہے، جہاں جہاں آپ کی زبان سے سچائی ایک اچھے انداز میں ادا ہوتی ہے، پھر ایک دم سے ایک تالا لگ جاتا ہے، منافقت کا تالا، کسی کو زیر کرنے کا تالا، کسی کو تقسیم کرنے کا تالا، کسی کو 100 سے 0 کی طرف راغب کرنے کا تالا، ایسے بہت سے تالے لگ جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے آپ کی معصومیت ایک جنازے کسی صورت میں بدل جاتی ہے، اور اس جنازے کو اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی نہ واپس کرنے کے لیے، کبھی نہ تقسیم کرنے کے لیے، ختم۔ اور جن کے اندر معصومیت زندہ ہے، آپ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے دادا ابو، دادی اماں، نانا ابو، نانی اماں زندہ ہیں، حیات ہیں، آپ ان کے ہاتھوں کو دیکھیں، ان کے ہاتھوں کی جھریوں کو دیکھیں، اور وہ کس طرح سے آپ کی شرارتوں میں آپ کے والدین کے بچپن کو دیکھتے ہیں۔ وہ کیوں اس بچپن کو زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کی معصومیت رد نہیں کی گئی۔ اللہ پاک نے ان کو رزق دیا، لیکن مشین نہیں بننے دیا۔ وہ چاہ کر بھی کھوکھلے نہیں ہو سکے، وہ چاہ کر بھی نہیں بکھر سکے۔ وہ مادیت کے پیچھے اگر چلے بھی تو ایک خاص حد تک، کہ جہاں پر نہ تو ان کی معصومیت ختم ہو، نہ ان کے پر جلیں، نہ ان کی سوچ میں شر کا عناصر سر اٹھانے لگے۔ بڑی خوبصورت تقسیم ہے میرے اللہ کی، بہت ہی خوبصورت۔ تو جس کو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، جس کے ہم طلبگار ہوتے ہیں، جس کے ہم اپنی سوچ سے بڑھ کر زیادہ، کہ جس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، جب ہم اس کے طلبگار ہوتے ہیں تو ہماری گواہی دیتی ہے ہماری پکار، اور پکار کی تصدیق آپ کے اندر موجود معصومیت کرتی ہے، سند بنا دیتی ہے آپ کی اس پکار کو سائن کر کے کہ یا اللہ یہ صدق دل سے اپنی معصومیت کو قائم رکھے ہوئے تجھ سے التجا کر رہا ہے، کسی جنس کی، کسی انسان کی، کسی خوراک کی، کسی شجر کی، کسی قبر کی، کیسی بھی ڈیمانڈ وہ بھی کر رہا ہے۔ جیسے کہ آج بے ساختہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ سب سے بھی التجا کروں کہ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وہ وسائل بنا دے کہ ہم روضہ رسول پہ جا کے حاضری دے سکیں، تیرے گھر کا طواف کر سکیں، تیرے گھر میں موجود جو اصل حقیقی مرکز تجلیات ہیں اپنے اندر کی کالخ کو اس تجلیات سے دھو سکیں۔ تیری ذات نے ہی تو عطا کرنا ہے، تیری ذات پاک ہی تو عطا کرتی ہے، تیری ذات پاک ہی تو بانٹتی ہے، دیتی ہے۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کوئی اوقات ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی۔ تو پھر میں اسی طرف آؤں گا، وہی بات کہوں گا کہ مانگ تو رہے ہیں، مل بھی گیا ہے، سنبھالا نہیں گیا۔ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے بچانا کہ کل کو اگر وہی حصول شدہ زندگی، حیات، وجود منہ سے یہ بول دے کہ میں آیا یا آئی، تو اللہ رب العزت کے آگے جو آپ کی پکار تھی، جو آپ رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے تھے، اس وجہ سے میں آ تو گئی، لیکن مجھے جانا ہے،
کیونکہ آپ کو فقط حصول تک کی حد میں رہتے ہوئے ایک خاص پن پوائنٹ کو اپنا مقصد بناتے ہوئے مجھے مانگنے میں جو لطف آتا تھا، اب مجھ سے بات کرنے میں وہ لطف نہیں آ رہا، تو السلام علیکم۔ اس کے بعد کی جو کھوج ہے اس کی، خواہ وہ آپ ہو یا میں ہوں، کہاں جائے گا حالت یا عالم جذب آپ کا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ جب آپ ایک بار حجر اسود کو بوسہ دے کے اپنے طواف مکمل کرتے پھر واپس جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں، دل پھر کرتا ہے کہ یا اللہ مقام دے دے، جگہ بن جائے، بوسہ لے لو۔ پھر اچانک سے ایک دھکا آئے، آپ کے لیے اللہ کی ذات پاک خود سے کوئی ایسا معجزاتی طور پہ راستہ بنا دے کہ اگلے ہی لمحے آپ کے ہونٹ اس پتھر کے اوپر ہوں، تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ پھر آپ اسی جگہ پر جہاں پر یہ بوس و کنار کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، یا اللہ حاضر ہیں تیرے گھر میں حاضر ہیں، یا اللہ حاضر ہیں تیرے گھر میں حاضر ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر آپ ہی کے سامان میں سے اگر کوئی ایسی ممنوعہ چیز نکل آتی ہے اور ہمیشہ کے لیے آپ بین ہو جاتے ہیں اس مقام پر آنے کے لیے، تو یہ غلطی کس کی ہے؟ آپ کیوں شارٹ لسٹ نہیں کرتے اپنے اندر سے ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو؟ آپ کیوں شارٹ لسٹ نہیں کرتے؟ جب آپ شارٹ لسٹ ہی نہیں کریں گے، جب آپ اپنے آپ کو حرف آخر یا حرف کل سمجھتے ہوئے اپنی غلطیوں کو کسی حد تک دانائی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے بیان کریں گے، جب آپ کسی کو حقیر کہہ کر، حقیر ثابت کر کے اس کے سامنے یا اس کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسے الفاظ عطا کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جلال و جمال حرکت میں آتے ہوئے آپ پر وہی مقام اللہ پاک لے آتے ہیں کہ جس مقام پہ پہلے آپ نے کسی کو رکھا ہوا تھا۔ جب آپ اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں، جیسے آج کل آپ تراویحوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک پروسیس ہے، سپارہ پڑھا جا رہا ہے، اس کی ایک رفتار ہے، اس کی رفتار کے اندر آپ کے کانوں کا اور اس رفتار کا جو باہمی تعلق ہے وہ کم از کم اتنا ضرور بہتر ہونا چاہیے یا ہوگا آپ کا کہ آیات کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے، ترجمے کی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یہ بات کی بات ہے، لیکن آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ کلام اللہ کا اسی رفتار سے ورد کرتا چلا جا رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے، کبھی رکوع پہ سجدہ آنا ہے، کبھی جب آیت کا اختتام ہے وہاں پہ سجدہ دینا ہے، رکوع میں جانا ہے، جب سجدے پہ پہنچ کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد تسبیح و تراویح پڑھتے ہوئے جب دوبارہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، آپ اس لمحے اپنے قدم دیکھیے گا، ہلکی سی تھکان کی سی صورت آپ کے اندر آئے گی، کسی کی عمر کے تقاضے کی وجہ سے آ رہی ہے، کسی کی کسی وجہ سے آ رہی ہے، کوئی ویسے تھک جاتا ہے، کوئی 8 پڑھ کے آ جاتا ہے، کوئی پوری پڑھتا ہے۔ وہ جو آپ کے اندر تھکان آتی ہے نا، اور اس تھکان کے ساتھ آپ کو وہ چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اتنی سختی نہیں ہے، اسلام سخت نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے، اسلام وہ نہیں ہے، وہ چیزیں آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ خود ناقص ہوتے چلے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کا اپنا اندر مطمئن نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟
کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کیسے ریفائن کریں گے اپنے آپ کو کہ جو آپ کے سامنے ہے، طالب ہیں آپ سے مشورہ کرنے کے، موجود ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ کہیں، آپ کچھ سنیں، اور اس بہتری کو جو نام دیا جانا ہے، جو اس بہتری کا ایک کی صورت بننی ہے، جو اس بہتری کو مقام دیا جانا ہے، وہ تب تک رائج نہیں ہو سکے گا جب تک آپ کے اندر موجود معصومیت کی ڈگری نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پاک اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے، چیر دیتی ہے۔ ہلکی سی زمین ہلتی ہے تو گھروں کے گھر کلمہ طیبہ سے گونج اٹھتے ہیں، بازار بھر جاتے ہیں، گلیاں بھر جاتی ہیں۔ تباہی سے ڈرتے ہیں ہم۔ اس کا تو بہت خیال ہے، جیسے ابھی پچھلے دنوں آندھی آئی اور اس آندھی سے خاصا نقصان ہوا، کچھ قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی۔ ویسے تو ہمیں سب کچھ یاد ہے، مانگ رہے ہیں رحمتوں پہ رحمتیں مانگ رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو کچھ ہے نا، میسیج تو ہے سب کے لیے، میسیجز تو آ رہے ہیں۔ ہم اپنی معصومیت کو اپنے ہی ہاتھوں زائل کرنے کے بعد وہ میسیجز ریسیو کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم خود سے اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ فلاں کی رقم روک لینی ہے، فلاں کا رشتہ نہیں ہونے دینا، فلاں کے گھر میں لڑائی کیوں نہیں ہو رہی، فلاں کی گاڑی ایسی کیوں ہے، فلاں کا گھر ویسا کیوں ہے، فلاں کا فلاں ایسا کیوں ہے، جب ہم اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو زائل کرتے ہوئے تنقید کی سیڑھی پر اس طریقے سے چڑھتے ہیں کہ جو اس پہ پہلے سے موجود لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ ملا کے جو سامنے والی سیڑھی پہ لوگ اوپر ترقی کی طرف جاتے جا رہے ہیں، ان کو نیچے گرانا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اللہ کی ذات پاک ایسا نہیں ہونے دیتی۔ وہ موجود ہی دل میں تب ہے کہ معصومیت موجود ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر اگر کہیں ہم کھو بھی بیٹھے ہیں اس معصومیت کو، کہیں اپنے لہجے کی وجہ سے، کہیں اپنے انداز کی وجہ سے، کہیں اپنے اندر موجود کرفتگی کی وجہ سے، کبھی اپنے اندر موجود بات کا برداشت نہ ہونے والے ایلیمنٹ کی وجہ سے، کسی بھی طرح سے، یا اللہ ہمارے اندر سے معصومیت کا چراغ بند مت کیجیے گا، اور ہمارے اوپر جو لوگ آ کر اپنے فیصلے صادر فرماتے ہیں، ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، ہماری سوچ کو بامقصد یا بلا کسی مقصد کے رد کرتے ہوئے ہمیں بوجھ سمجھتے ہیں، تو یا وحدہ لا شریک ہمیں کبھی بھی ذلت سے آشنا نہ کروانا، اس مقام تک کبھی بھی لے کے مت جانا کہ جس کا مقدر ذلت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں اس تنقید سے بچا لے، اس بے وجہ کی بے مقصد کی تنقید سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں ایسی ترتیب عطا فرما دے کہ صبح تیرے کلام سے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا ہدیۃً تحفۃً تحفے کی صورت میں ہو، ہمارے دن کا آغاز بھلائی کا نام لے کر ہی نہیں بلکہ بھلائی کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش لیے بھی لوگ موجود ہیں۔ ہر طرح کا بندہ موجود ہے، کسی کو ایوارڈ ملنا ہے، کسی کو ریوارڈ ملنا ہے، کوئی کنگ بن جاتا ہے، کوئی ہمیشہ کنگ میکر رہتا ہے، کسی کو حالت تقسیم میں تمام عمر گزارنی ہے اور کوئی بہت بڑا تقسیم کار ہے۔ وجوہات کوئی بھی ہوں، وجہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، ہمارے اندر خواہ ہم حالت عبادت میں ہوں یا حالت خاموشی میں ہوں، ہم تکلیف میں مبتلا ہی اس لمحے ہوتے ہیں
کہ جب ہمارے اندر موجود ذہانت ہمارے اندر کی انوسنٹ شپ کو، ہماری معصومیت کو نگل جاتی ہے، کھا لیتی ہے، کیا یہ وہی معاملات تو نہیں ہوتے کہ سارا سال کسی جگہ پر اجرت کرنا، کام کرنا اور اس یقین سے کرنا ہے کہ سال کے آخری دنوں میں ہمیں یہاں سے ایک اچھی اماؤنٹ مل سکتی ہے یا مل جائے گی۔ اتنے انتظار کے بعد جب آپ جائیں اور سامنے کا منظر ہی کچھ اور ہو تو آپ پر کیا بیتے گی؟ اور یہ آج کل ہو رہا ہے۔ ہم دکھاتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں، جب گھر جا کے کھولا جاتا ہے، نہ دکھانے والے کی بات سچ نکلتی ہے، نہ دینے والے کی بات سچ نکلتی ہے۔ جس نے پیک کیا ہوتا ہے اس کی بات 100% سچ ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ جناب آپ نے جتنے افراد کا بولا تھا وہ تو ہو گیا، پیچھے یہ مال بچ گیا تھا، میں نے سوچا کہ میں نے تو تمام کی اجرت لی ہے تو اس کو بھی پیک کر دیتا ہوں، جس کو بھی ملے گا چلو میرے حق میں بھی دعا کرے گا۔ جب تقسیم کی باری آتی ہے، اس تقسیم میں اس کے اندر موجود معصومیت کی وجہ سے اللہ پاک برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جہاں فقط 10 بیگوں میں تبرک موجود ہے جسے بانٹنا ہے، وہ کیسے 15 ہو جاتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کی خوش نصیبی، آپ کا صاحب نصیب ہونا اس وقت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ جس لمحے آپ صاحب اقتدار ہو کر بھی، صاحب کمال ہو کر بھی، any kind of success you have، جب آپ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں نا، تو آپ کو اور کچھ ملے نہ ملے اپنی سوچوں کا وہ ریگستان ضرور ملتا ہے کہ جس کے اندر بہت سی قبریں آپ کی خود ساختہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں ایسی تمام تر عمل، ایسی تمام تر غور و فکر اور ایسی تمام تر بغاوتوں سے دور فرماتے ہوئے ہمیں سیدھے راستے پہ لاتے ہوئے اللہ کی ذات پاک ہمیں اتنا فیض یاب ضرور فرمائے اللہ کی ذات پاک کہ ہمارے الفاظ کی حفاظت کے لیے ہمیں وہی الفاظ عطا کیے جائیں یا اللہ کہ جو ہمارا کم بولنا ہے وہ کسی کے لیے بہت بہتری کا سامان نہ بن جائے۔ کوشش کریں مختصر الفاظ میں جامعہ بات کریں، کوشش کریں کہ اگر آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہو رہا، بجائے کہ آپ ہیلے بہانے کریں، آپ سچائی کا دامن تھامتے ہوئے اگلے بندے کو بریف کریں۔ اگر آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کمزور ہیں، نہیں پڑھ رہے، تو خدا را ان کے دل میں اس معصومیت کو ایکٹیو کروائیں۔ ان بچیوں، بیٹیوں، بہنوں کو کہ جن کے رشتے یا نسبتیں طے نہیں ہو رہی، وہ بھی اپنی اس چیز کو ایکٹیو کریں اور یاد رکھیں کہ جن بہنوں یا بیٹیوں کے گھر میں جب کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد میں رکھیں کہ یا اللہ اب تیرے سپرد کر چکے ہیں، اتنے عوام کے سامنے اپنی عزتوں کو، عظمتوں کو یا اللہ تیرے سپرد کر چکے ہیں، اب تیری ذات نے کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ تجھ سے اللہ ہی کروا سکتا ہے۔ اللہ تجھ پہ راضی ہے یا اللہ ہم پہ بھی راضی ہو جائے۔ ان بیماروں کے لیے اپنی معصومیت کو استعمال کریں کہ جو آپ کے اپنے ہیں، نہ کہ بنجاروں کے لیے جو آج ہیں کل نہیں ہیں۔ اپنی معصومیت کو اللہ رب العزت سے وعدہ کرتے ہوئے کہ وجہ امن سلامتی بننے والے معاملات کو آپ علیحدگی میں سب کے سامنے یا کیسے بھی کر کے جب بتائیں، سنیں یا کریں، اپنی گنجائش کے مطابق کریں، اپنی سوچ اپروچ کے مطابق کریں، مگر کچھ ایسا ضرور کریں کہ ہمارے ہاتھ کا لیا دیا اللہ کی ذات پاک کسی بہتری کے ایلیمنٹ میں قبول و منظور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔
اللہ کی ذات پاک آپ سب کو بہت سی عزت سے نوازے، بہت سی عظمت سے نوازے، بے شمار عزتیں آپ سب کا مقدر ہوں، مقدر اعظم ہوں، اور اللہ کی ذات پاک آپ کو ان تمام شر عناصر سے محفوظ رکھیں جو شاید یہی چاہتے ہیں کہ ہم اخلاقی محفل کو ختم کرتے ہوئے، مراسیوں کی طرح پیچھے گانے لگاتے ہوئے ایک دوسرے کو مخاطب کریں، اور اس کو مخاطب کرنے کے اندر ایسے الفاظ کا وجود شامل کریں کہ جس سے اللہ کی خوشنودی بھی جائے اور ہماری آخرت بھی جائے۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں خصوصی طور پہ یہ توفیق عطا کرے کہ ہمارے بھائی ہماری بہنوں کے لیے، اور ہماری بہنیں اپنے سگے بھائیوں کے لیے اور منہ بولے بھائیوں کے لیے وجہ عزت، وجہ صحت، وجہ برکت بن کے آئیں، ملیں، رہیں، اور جو خاندانی طور پر جس چیز کے لیے جو مشکلات آئیں، تعویذات کی صورت میں آئیں، جیسے کوئی پیچھا کرتا ہے اس صورت میں آئیں، جیسے کسی بھی طرح کی آئیں، تو یا اللہ تو اپنی وحدانیت کے صدقے میں ہمیں جس قابل سمجھتا ہے یا اللہ ہمیں ان چیزوں سے نواز دے کہ جو فقط کبھی سوچا کرتے تھے۔ یا اللہ پاک ہمیں شعور کے ساتھ ساتھ وہ فہم و فراز بھی عطا فرما کہ جب ہم کسی کو مخاطب کریں ہمارے انداز ایسے ہوں کہ وہ شخص اگلی بار بے شک شکریہ کے بہانے آئے مگر آئے۔ جو میرج بیورو والی خواتین رشتے کرواتی ہیں یا کروا رہی ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کو بیٹیوں پر انگلی اٹھانے کی توفیق عطا نہ کرے۔ یا اللہ پاک ہم پہ اپنا خاص کرم فرما دے، اتنا خاص کرم فرما دے کہ ہماری مشکلات کو ہماری طاقت بناتے ہوئے اپنی رحمت سے آسانیوں کی طرف ہمارا رخ موڑ دے۔ اور یا وحدہ لا شریک، یا وحدہ لا شریک، جو میری عزتیں پاکستان سے باہر ہیں، یا میری جو عزت پاکستان سے باہر ہیں، یا اللہ پاک ان کو سکون قلب کے ساتھ ساتھ ان کے جو معاملات ہیں، جیسے معاملات ہیں، یا اللہ ان کو بہتر فرماتے ہوئے، بہتر بناتے ہوئے اپنے خزانہ غیب سے بھر دے، نواز دے۔ تو وحدہ لا شریک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ یا اللہ جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات دور کر دے۔ جو پاکستان میں ہماری عزتیں ہیں یا اللہ ان کی مشکلات دور فرما دے۔ جو بے روزگاری کی وجہ سے تنگ ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما دے۔ جو رشتوں کی وجہ سے تنگ ہے یا اللہ ان کے رشتوں کے معاملات بہتر بنا دے۔ یا اللہ جو کسی بھی طرح، کسی بھی طور، کسی بلیک میلنگ میں ہے، یا اللہ جو بلیک میل کر رہا ہے اس کو نیست و نابود فرماتے ہوئے صفحہ ہستی سے مٹا دے کہ جو کسی کی عزتوں کی لاج نہیں رکھ سکتا۔ یا اللہ پاک اپنا رحم فرما، ہماری دعاؤں کو، ہماری پکار کو ان مجبوروں کے حق میں منظور کر لے کہ جن کے ساتھ لوگوں نے وہ زیادتیاں کی ہیں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، معصوم بن کے جو مکارانہ معصوم بن کے عزتوں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ پاک جو حاسدین ہیں، جو منافقین ہیں، جو شر پھیلانے والے عناصر ہیں، جو مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس فائدہ اٹھانے کو باقاعدہ فلم کی سی صورت میں اپنے دوست احباب میں بیان کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت فرما۔ اگر ان کے لیے ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ پاک ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں گناہ گار ہیں، میں خود بہت گناہ گار ہوں، بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں، بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں۔ یا اللہ پاک جب تیری رحمت کی طرف دیکھتا ہوں
تو میرے آنسو دکھ درد کے ہونے کی بجائے اس خوشی کے آنسو میں بدل جاتے ہیں کہ تیری رحمت بہت زیادہ، میرے گناہ کچھ بھی نہیں، میرے گناہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں نے تیری ذات کا شریک کبھی کسی کو نہیں بنایا، کبھی کسی کو تیری ذات کا شریک نہیں بنایا۔ یا اللہ معاف کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری سختیاں معاف کر دے، ہماری سختیاں معاف کر دے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں ہر شر سے محفوظ فرماتے ہوئے، ہر شر سے محفوظ فرماتے ہوئے جو ہمارے پیارے اب اس دنیا میں نہیں رہے، خواہ وہ ہماری اولاد کی صورت میں تھے، والدین کی صورت میں تھے، ہمارے بہن بھائی کی صورت میں تھے، خامن کی صورت میں تھے، بیوی کی صورت میں تھے، جو اب نہیں ہیں، پروردگار عالم ان کے درجات بلند فرما، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو نااہلیوں کو معاف کرتے ہوئے، اپنی وحدانیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی رحمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یا اللہ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ میری والدہ کے درجات بلند فرما۔ اللہ کی ذات پاک ہماری کوتاہیوں کو بخش دے، بخش دے، بخش دے۔ تیری ذات پاک وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں میرے پالنے والے، نہ کوئی ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ اور یا اللہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو سماعتیں میری آواز سن رہی ہیں، ان تمام سماعتوں کی دلی مرادیں پوری فرما دے، ان کی مشکلات دور فرما دے، رحم فرما دے۔ اور جو لوگ ہمیں یا ہمارے اس پیج کو یا ہمارا اس طرح سے آ کے بات کرنے کو پسند نہیں کرتے، یا اللہ ان کو ہدایت فرما، ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اگر آپ ان پر بھی وہ مہر لگا چکے ہیں کہ یہ منافقین ہیں، حاسدین ہیں، تو یا اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرما۔ یہ میری مرضی کی محفل نہیں سجی، یہ تیری عطا کی محفل ہے، اس میں میرا کمال نہیں، تیرا بیان ہے، تیرا ذکر ہے، تیری شان ہے، تیری عطا کردہ سوچ ہے، تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کہیں بھی نہیں ہوں، ہم سب کہیں بھی نہیں ہیں، ہم سب میں تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک کا قائم کردہ تسلسل ہے، جو قائم ہوتے ہوئے ہمیں یکجا کر رہا ہے، اور ہم سب ایک ہو کے سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ فقط تیری ذات پاک ہے میرے وحدہ لا شریک، تیری ذات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے، نہ کچھ ہوگا، نہ کبھی ہم کسی کو مطمئن کر سکتے ہیں، نہ کسی کو مطمئن کر پائیں گے۔ اپنی ذات کو یا اللہ ہمارے لیے ایسی رحمتوں والی بنا دے، ایسی برکتوں والی بنا دے، ایسی وسعتوں والی بنا دے، ایسی بابرکت بنا دے کہ یہ محفلیں تیری ذات پاک کے نام کے طور پہ لگی رہیں، سجی رہیں۔ یا اللہ پاک جب اس دنیا سے جا رہے ہوں، ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب کی شمولیت کا بہت بہت شکریہ۔ جو فرا صاحبہ نے کہا ان کی بات، اور مجھے جس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، میری سوچ کے عین مطابق عظمیٰ صدیقی صاحبہ نے جو بات کہی، اللہ کی ذات پاک مجھے ہم سب کو اس پہ قائم رہنے کی اور اس توفیق کے تسلسل کو قائم رکھنے کی توفیق عطا ہو، آمین ثم آمین۔ اور
جو دعائیں ساتھ شامل رہی ہیں، جتنی بھی دعائیں ساتھ شامل رہی ہیں، جتنی بھی آمین ساتھ ملتی رہی ہیں، جو فرح فرید صاحبہ نے کہا، فرح خالد صاحبہ نے کہا، عمیرہ یونس میاں صاحبہ نے کہا، مشی سلیم صاحبہ نے کہا، جس طرح آمین کہا، جس دکھ سے کہا، جس دل کی گہرائی سے کہا، تیری ذات کو وحدہ لا شریک مان کر کہا، ہم سب کی دلوں کی مرادیں یا اللہ اپنی رحمت سے بھر دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ میری ہر سوچ کے پیچھے، میرے ہر عمل کے پیچھے تیری رضا ہے، تجھ ہی سے مانگ رہا ہوں، تجھ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ وجیہہ شعیب صاحبہ نے بھی آمین ثم آمین یا رب العالمین کہا۔ جتنی بھی اس وقت میری عزتیں یہاں پر موجود ہیں، بہنیں یہاں پر موجود ہیں، بھائی یہاں پر موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، جو موجود ہیں یہاں پر، یا اللہ تو اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں، برکتوں والے مہینے میں اپنی ذات کی رحمت سے ہماری خالی جھولیاں بھر دے، بھر دے یا اللہ، بھر دے یا اللہ، بھر دے یا اللہ، بھر دے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔